الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسلام اور سائنس، جس میں آج پہلا ٹاپک ہم نے چوز کیا مسواک اور ماڈرن سائنس، یعنی مسواک کے آپ کو سائنٹیفک بینیفٹس وہ بتائے جائیں گے انشاءاللہ، سماعت فرمائیں۔ فطرت کبھی بھی انسان کے برعکس نہیں، یہ بھٹکا ہوا انسان جب ہر طرف سے دنیا کی عیاشیوں میں پھرتا پھراتا واپس نیچر کی طرف آتا ہے تو یہ پھر اسے وہی لطف اور فائدہ دیتی ہے جسے چھوڑ کر چمکنے والے دھوکے کی طرف بھاگا تھا، یعنی دنیا جو ہے وہ چمکنے والا ایک دھوکہ ہے۔ بالکل یہی کیفیت جو ہے مسواک کی ہے۔ یہ صحت انسانی کے لیے مفید و معاون تھی اور رہے گی۔ جب سے ہم نے اس نعمت کو ہاتھ سے جانے دیا ہے اس وقت سے اب تک مسلمان لوگ مسلسل پریشان ہو رہے ہیں۔ ہزاروں روپے برباد کرنے کے بعد بھی صحت جسمانی کے عمل مبدا تندرستی کی طرف رجوع نہیں کرتے، یعنی بیماری ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، ہزاروں لاکھوں روپے برباد کرنے کے بعد بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنت رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سنت عین فطرت ہے، کیا یہ سنت ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے یا پھر عروج؟ یہ سنت ہمیں پتھر کے زمانے کے قریب لے جاتی ہے یا پھر سائنس کے قریب کرتی ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ ایک حکیم نے بڑی ہی پرلطف بات کہی ہے کہ جب سے ہم نے مسواک کو چھوڑا ہے جبھی سے ڈینٹل سرجن ہے ان کا ایجاد ہوا ہے، جو ڈینٹل سرجن ہے ان کا ایجاد ہوا ہے۔ مسواک اور رات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت مسواک کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ ابھی حضور کا ایک عمل اور اس کے سائنٹیفک بینیفٹس آپ کو میں انشاءاللہ بتا رہا ہوں، وہ آپ سماعت فرمائیں کتنے زیادہ ہیں۔ انجینئر نقشبندی فرماتے ہیں کہ واشنگٹن کا ڈاکٹر مجھے کہنے لگا کہ رات کو سونے سے پہلے مسواک کیا کرو۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج کی ریسرچ یہ ہے کہ انسان جو کھانا کھاتا ہے، چیزیں کھاتا ہے، تو وہ منہ کے اندر پلازما نارملی کلی کرنے سے صاف نہیں ہوتا۔ مطلب جو انسان چیزیں کھاتا ہے، کھانا وغیرہ کھاتا ہے رات میں، تو کچھ چیزیں اس کے اندر رہ جاتی ہیں تو وہ نکلتی نہیں، اگر آپ نارملی کلی کریں گے اس سے نہیں نکلیں گی، اس سے پلازما بن جاتا ہے۔ تو پھر کہنے لگا کہ جو میگزیمم دانت خراب ہوتے ہیں وہ سونے کے وقت ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ تو اس نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا منہ بند ہو جاتا ہے اور بند منہ کے اندر اس کا کام آسان ہو جاتا ہے اور پلازما اپنا پورا کام کرتا ہے۔ دن کے وقت کبھی بندہ بولتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور جس سے منہ کے حرکت میں رہنے کی وجہ سے پلازما کو ورک کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور رات کے وقت جب انسان سو جاتا ہے تو پلازما کو کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اسی لیے دانت زیادہ خراب رات کے وقت ہوتے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وضو کے ساتھ سویا کرتے تھے اور بغیر مسواک کے وضو نہیں فرماتے، یعنی وضو سے پہلے مسواک کرتے تھے آپ، سبحان اللہ۔ جب بھی انسان کھانا کھا کر وضو کرے گا اور اس سے پہلے مسواک کرے گا تو نقصان سے بچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ مبارک دھوتے تھے اور کھانے کے بعد کلی کرتے تھے۔ آج کل لوگ کھانا کھا کر اسی طرح اٹھ کر چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے منہ کے اندر کھانے کے اثرات رہ جاتے ہیں۔ اگر سنت پر عمل کیا جائے اور کھانے کے بعد کلی کی جائے تو انشاءاللہ دانت بھی خراب نہیں ہوں گے اور الحمدللہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ نیت اگرچہ لیکن یہی ہونا چاہیے کہ سنت پر عمل کر رہا ہوں میں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ثواب ملے گا اور جسمانی فائدہ بھی ملے گا۔ بینیفٹس آف مسواک سائنٹیفکلی پرووڈ، کچھ فائدے آپ اس کے سماعت فرمائیں مسواک کے۔ The greatest benefits of using مسواک is it gives you mental pleasure، مطلب سب سے پہلا اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ آپ کو ذہنی خوشی دے گا، مسواک کرنے سے آپ کو ذہنی خوشی ملے گی۔ نمبر 2 ہے مسواک کلیئر دا وائس، یہ آپ کی آواز کلیئر کر دے گا، مطلب آواز آپ کی اچھی ہو جائے گی۔ نمبر 3 اٹ امپروو دا ڈائجسٹیو سسٹم، یہ آپ کا جو ہاضمے کا وہ ہے سسٹم وہ امپروو کر دے گا۔ نمبر 4 ہے آپ کا اٹ از آلسو بیسٹ فار آئی سائٹ، یہ نظر کے لیے بہت بہتر علاج ہے، مسواک کرنے سے آپ کی نظر بھی تیز رہے گی انشاءاللہ۔ مسواک کازز دا ٹیتھ ٹو گلو، مطلب مسواک سے آپ کے دانت جو ہیں وہ بھی آپ کے چمکدار رہیں گے۔ اٹ کریٹس فریگرینس ان ماؤتھ، آپ کے ماؤتھ میں، منہ میں فریگرینس بھی کریٹ ہو جائے گی، اس سے آپ کی میموری شارپ ہوگی۔ نمبر 8 ہے آپ کا، اس سے آپ کو جو ہیڈک ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو اگر، تو وہ مسواک کریں انشاءاللہ وہ ہیڈک بھی ان کا دور ہو جائے گا۔ اور سینس آف اسمیل جو ہے وہ بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی،
مطلب اگر آپ کسی کو سونگنے کی کیپیسٹی کم ہے تو آپ مسواک کرے گا انشاءاللہ وہ چیز اس کی امپرومنٹ ہو جائے گا. تو دیکھیے ایک حضور کی ایک سنت پر عمل کرنے سے آپ کو کتنے سارے بینیفٹس ہیں, جسم کے کتنے سارے فائدے ہیں. آج جو چیزیں ہم نے چھوڑ دیں وہ غیروں نے اپنا لی, جو غیر مسلم ہیں, جو انگریز ہیں, جو سائنس وغیرہ سائنٹسٹ ہیں, وہ سب کیا کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں اسلام پہ. ایک ایک سنت پہ ریسرچ ہو رہی ہے آج حضور کی, سبحان اللہ. تو اس کے انہیں بینیفٹس مل رہے ہیں کہ حضور نے جو چیز 1400 سال پہلے بتا دی اس کا فائدہ وہ لوگ آج لے رہے ہیں. تو آپ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ حضور کی سنتوں پر عمل کیجئے, جس سے آپ کو یہاں ثواب بھی ملے گا اور اس کا جسمانی فائدہ بھی ملے گا. میرے کہنے سننے میں جو بھی خطا ہوئی ہے اسے اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. انشاءاللہ اگلی کلپ میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.